علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے راستے کے آداب۔ چوک چوراہے میں ٹولیاں بنا کر بیٹھنا یہ غلط ہے۔ راستے میں آنے جانے والی عورتیں جو ہیں وہ بھی جھجک محسوس کرتی ہیں، چوک چوراہے میں نہ کھڑا ہوں، یا پھر جیسے ہی جگہ ایسی دیکھیں اگر بیٹھنا بھی ہے وہاں سے عورتوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، اور کسی دکان کے پھٹے پر یا پھر شاپ کے چیئر وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بیٹھنا، گپیں لگانا یہ منع ہے۔ راستے کے آداب ہیں، اگر یہ عورت جس راستے سے آ رہی ہے تو وہ راستہ بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر لینا ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں راستے کے آداب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں اکثر جو ہے راستے والی جگہ پر پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے، اور چھاؤں میں درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ سایہ دار چیز ہے تو لوگ آئیں گے وہاں پہ بیٹھنا، وہاں پہ آرام کرنا، تو ان کو دقت نہ ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ استنجا جو ہے، اگر بندے کے پاس پانی نہیں، استنجا چھوٹا پیشاب کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیز جو ہے اسے استعمال کرنی چاہیے، کیا کیا چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ہڈی اور گوبر یہ منع ہے، اس سے استنجا نہیں ہوتا۔ باقی جو ہے اور ہڈی، گوبر اور لکڑی کا جو جلا ہوا کوئلہ ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ اور باقی چیزیں جو ہیں ٹیشو پیپر ہے، ڈھیلا مٹی کا ہے، پتھر کا ڈھیلا وہ جو پانی خشک کرے، اپنے اندر جذب کرے، وہ کرنا، مٹی کا ڈھیلا اس کے ساتھ کرنا، ٹیشو پیپر کے ساتھ، یا پھر کوئی اور کپڑا ہو جو جذب کرنے والا ہو، اس سے تیمم جو ہے وہ کر سکتا ہے، ڈھیلا لگا سکتا ہے۔ باقی جن چیزوں سے منع ہے، کیونکہ یہ چیزیں، تین چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جنات کی خوراک ہیں۔ ہڈی اور گوبر اور یہ جو جلا ہوا لکڑی کا کوئلہ ہے یہ جنات کی خوراک ہے، اس سے بچا جائے۔ اور ہاں، ڈھیلا استعمال کرتے وقت اس کو 3 مرتبہ جو ہے جھاڑنا بھی سنت میں ہے، اس کو جھاڑ لینا چاہیے۔ اور دیہاتوں اور گاؤں میں یا پھر کہیں اور جگہ سفر میں ہیں تو ٹوائلٹ وغیرہ آتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جو فلش سسٹم نہیں ہوتا، ایسے ہی سوراخ ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سوراخ ایسا کہ جو پرانا پڑا ہوا ہے اس میں نہیں پیشاب کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ہمارا خیر خواہ ہے۔ اگر سے اس سے کوئی موذی جانور نکلا تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سوراخ، پرانے سوراخ جو ہیں دیہاتوں اور گاؤں میں جہاں بھی باہر لوگ بیٹھتے ہیں، سوراخ جو ہوتے ہیں ان میں نہیں پیشاب کرنا چاہیے، کیونکہ موذی جانور جو ہے نکل کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اسلام ہمارا دینی اور دنیاوی خیر خواہ ہے، ہم بھاگتے ہیں دم دبا کر۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔